الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، فرمایا کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اور منافقین یا مشرکین جو ایمان قبول نہ کر چکے تھے مگر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ فاصلے سے رکھنے میں خیر نہیں سمجھتے تھے، ایک بیچ کا رستہ انہوں نے اپنایا تھا، ان سے فرما دیجئے للہ ملک السماوات والارض، کہ کیا ملکیت رکھتے ہو آپ لوگ، کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ اور جتنا کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کے مال ہیں، اللہ کے مال بھی ہے، اور ان سب پر اللہ کا حکم بھی چلتا ہے۔ ملک اور ملک دونوں، ملک یعنی بادشاہت اور ملک یعنی میراث۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے مغفرت فرما دے اور جس کو چاہے عذاب دے، لیکن عذاب مفت میں نہیں، ان کے اعمال کی وجہ۔ مغفرت تو اللہ کی مہربانی ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں مقدم اور اللہ کے غضب مؤخر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہمیشہ کے لیے ابد سے ابد تک، ازل سے ابد تک اللہ بے اندازہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حد سے زیادہ بخشنے والا، درگزر کرنے والا، مہربان۔ غفور یعنی اور مغفرت کرنے والے، یعنی جن کی جرائم ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف کر دے۔ ویسے رحمت تو برستے رہتے اللہ کی، جن کی کوتاہیاں ہیں، جن کی جرائم ہیں، جن کی خیانت اور دھوکہ ہے، ان کو بھی بخش دیتا ہے، مگر حدود ہیں، قیود ہیں، ہر ایک چیز کی طریقہ کار ہے۔ اب دوبارہ منافقین اور ان لوگوں کی طرف بات چھڑ گئی جو حدیبیہ میں تو ساتھ نہیں تھے لیکن خیبر کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد خیبر کا رخ کرو اور وہ خیبر آپ کو دے دیا جائے گا، اور خیبر میں جائیں گے صرف وہی لوگ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، ہر ایک نہیں جا سکے گا۔ جو حدیبیہ کے آپ کے ساتھی ہیں خیبر میں صرف وہی جائیں گے، اور جو مال غنیمت مل جائے گا وہ بھی ان لوگوں کا ہی ہوگا۔ ایک امتیاز، ایک خصوصی ہدیہ، فتوحات، بالادستی اور وسائل کی فراوانی۔ اسی فتح خیبر کے بعد ہی پھر مہاجرین اولین کے پاس اللہ رب العزت نے وسائل کی فراوانی فرمائی۔ اس سے پہلے تو وہ اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ جی رہے تھے، ان کے گھروں میں جی رہے تھے، ان کے زمینوں پر کام کرتے تھے، ان کی تجارت میں کام کرتے تھے، کہیں مزدوری میں، کہیں شراکت داری میں، کہیں کسی انداز میں، تو اسی طرح ان کا
سلسلہ چل رہا تھا. خیبر کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مستغنی کر دی. اب یہ لوگ، ان لوگوں کو بات پہنچ گئی کہ بھائی اسی طرح کی ایک بشارت ہے. اب تو ظاہر ہے ان کی بھی مون اور دل للچانے لگے کہ جب یہ بات ہے تو ہم بھی جائیں گے. سیقول المخلفون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے باخبر فرمایا جا رہا ہے اب ان قریب آ جائیں گے آپ کے پاس یہ جو لوگ خیبر میں آنا چاہیں گے، جبکہ حدیبیہ میں ساتھ نہیں تھے، جو اپنے آپ کو پیچھے رکھ چکے تھے حدیبیہ کی سفر میں، وہ ابھی آ کر آپ کی خدمت میں چرب زبانی کرتے ہوئے بولیں گے کہ ذرونا نتبعکم، اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم. اب دیکھیے اللہ کی شان، گویا کہ خیبر صرف تقسیم کی بات رہ گئی ہے، جاؤ اور تقسیم کر کے مال غنائم جمع کر لو اور آ جاؤ. اتنی یعنی اطمینان والی بات تھی. حالانکہ وہاں تو مضبوط ترین قلعے اور فصیلیں اور بلند و بالا فولادی دیواریں تھیں جن کا عبور کرنا مشکل تھا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ مشکل نہیں رہے گا، آپ جائیں اور دیکھیں کیا ہوگا. اب یہ بات جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا ضرور ایسا ہوا تو ہم بھی کیوں نہ. ان کو یقین تھا کہ ایسا ہوگا، باوجود کہ وہ حدیبیہ میں اس لیے نہیں چلے گئے کہ یہ تو وہاں جا کے اپنے آپ کو مروائیں گے، ہم کیوں چلے جائیں. اور یہاں لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہاں ظاہر ہے کہ یہود اپنے مال اور دولت اور شوکت اور عزت کو اسی طرح اٹھا کے تشتری میں رکھ کے دے دے گا. لیکن جب اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آ گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو ہونے والا ہے، چلو ہم بھی آ جاتے ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات تبدیل کریں، اللہ کا فیصلہ تبدیل کریں. اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ صرف حدیبیہ والوں کے لیے ہے، آپ کے رفقا اور ساتھیوں کے لیے ہے، ہر ایک کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. قل لن تتبعونا، جب آئیں گے تو ان سے ذرا سخت لہجے میں فرما دیجئے کہ لن تتبعونا، نہیں چاہیے، نہیں ہمراہ ہو سکو گے، ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے، وہ جاؤ، نہیں چاہیے. کذالکم قال اللہ رب العزت نے پہلے سے یہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ کام آپ لوگ نہیں کر سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں. وہاں نہیں تھے تو یہاں بھی نہیں، یہ اس کڑی کا سلسلہ ہے. وہیں سے جو اللہ نے فتوحات سے نوازا، یہ اسی کی کڑی ہے. جب اس میں ساتھ نہیں تھے تو اس میں بھی آپ ساتھ نہیں ہوں گے. کذالکم قال اللہ من قبل، یہ اللہ رب العزت کا پہلے سے اٹل فیصلہ ہے. فسیقولون بل تحسدوننا، پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، تم لوگوں کو ہمارے بارے میں حسد آتا ہے کہ ہم بھی ٹکا پیسہ کمائیں گے. حسد آنے دو، بات یہ نہیں ہے. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کم سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ کی فقدان ہے، سمجھ اور شعور کی قلت ہے. ورنہ انہیں جب اللہ رب العزت کی اس بات پر انہیں متیقنی کیفیت مسلط ہے، طاری ہے ان پر، تو اللہ رب العزت کی دیگر باتوں کو پھر کیوں اسی طرح سنجیدہ نہیں لیتے، کیوں ان کی طرف آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھتے. وہ بھی تو اللہ کے وعدے ہیں، ہر وعدہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، اور یہ لوگ لالچ میں آ کر کے خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. مال غنیمت آ جائے تو خوش ہوں گے، نہیں آئے تو خوش نہیں ہوں گے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.